ابتدائی ممانعت کے باوجود رسول اللہ کے وصال کے کئی صدیوں بعد 9ویں صدی عیسوی میں حدیث کے مجموعے سامنے آنے لگے۔ بخاری، مسلم، ترمذی جیسے محدثین نے روایات کی جانچ کے لیے ڈیٹیلڈ اصول و ضوابط وضع کیے، جن میں اسناد یعنی چین آف ٹرانسمیشن پر اسپیشل اصول بنائے گئے۔ یہ بات کہ محدثین نے روایت جانچنے کے لیے اتنے سخت اور پیچیدہ اصول بنائے خود یہ دکھاتی ہے کہ حدیث کے پہنچنے کے عمل میں شک، انسانی غلطی اور گھڑی ہوئی باتوں کے امکانات موجود تھے۔ اسی وجہ سے دین اور قانون میں بڑی گڑبڑ پیدا ہوئی۔ لوگ قرآن چھوڑ کر حدیث میں زیادہ ڈوب گئے۔ پہلے زمانے میں تحریف سے بچنے کے لیے لکھنے سے روکا گیا تھا، مگر بعد میں اس کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے آ گئے جن میں غلطی کا دروازہ کھلا رہا۔ تیسرے خلیفہ عثمان نے بھی تنبیہ کی کہ جو بات ابو بکر اور عمر کے دور میں سنی نہیں گئی اسے حدیث بنا کر بیان کرنا جائز نہیں۔ تاریخ دمشق ابن عساکر حدیث 40,116۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مسلم جماعت حدیث کو قانون اور عقیدے کی پکی بنیاد بنانے سے محتاط تھی۔